اسی 1400 ایسا 1 لاکھ بھی ہوندے تو پھر بھی بہت اسی 1400 کے بدلے میں 2800 کہہ دیتے ہیں، اپنا جو ہے وہ 4000 کہہ دیتے، 10,000 کہہ دیتے، نہیں 10,000 بھی نہیں، فرمایا 1 لاکھ بھی ہوندے تو کافی سی۔ یہ کیا ہے؟ یہ جذبہ ہے کہ شان مصطفی کو ایک اس کے حوالے سے ایک اپنا بلندی اور اضافے کا جذبہ رکھنا ہے۔ یہ نظریہ صحابہ نے دیا ہے۔ تو صحابی یہ بول رہا ہے، فرمایا کہ ہاتھ سے نکلا پانی سب نے پی لیا، جس نے پیا وہ کہتا ہے ایسی لذت تھی، ایسی لذت دنیا کے کسی مشروب میں نہیں پائی۔ اللہ اکبر، کسی مشروب میں نہیں پائی۔ مولوی زکریا صاحب اپنی کتاب فضائل اعمال کے اندر لکھتے ہیں، دیوبندیوں کے تبلیغی جماعت کے امیر، وہ کہتے ہیں سرکار کا خون ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے نکلوایا، ایک صحابی کو دیا، فرمایا جاؤ کہیں باہر دفن کراؤ، اس نے بجائے دفن کرنے کے پی لیا۔ پی لیا تو ہوا کیا؟ فرمایا زندگی بھر کبھی پیٹ کی بیماری نہیں لگی، تریاک تھا، تریاک شفا تھی وہ۔ اور ہمارا تمہارا خون، فرمایا تمہارا ہمارا خون یہ پلید ہے، کیا ہے؟ بدن سے بے پڑے نکل پڑے تو اس کو پینا جائز، اس کو اندر اتارنا لینا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لیکن نبی کا خون صحابی پی گیا، سرکار نے یہ نہیں کہا غلام تو نے تو بڑا غلط کر دیا، یہ کیا، جاؤ اپنا جو ہے وہ باہر نکالو، یہ کیا کر دیا تم نے۔ ایک اور بات، خون کس کا تھا؟ ہاں بولو، نبی کا خون۔ تو یہاں تو ہم نے ایسے دیکھیں دتورے وہ کہتے ہیں غیر اللہ کا نام جس چیز سے آ جاوے اس میں پیٹ چ نہیں لینا، غیر اللہ کا نام آ جائے تو اس کو کھانا۔ مجھے بتاؤ پھر یہ صحابی نے جو خون لیا تھا یہ غیر اللہ کا تھا یا نہیں؟ غیر اللہ اس معنی میں، ویسے تو نبی غیر اللہ نہیں اللہ کا ہے، لیکن اس معنی میں کہ نبی اللہ تو اللہ کا محبوب ہے نا، تو کہتے ہیں جی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام آ جائے نا جس چیز پر وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا یہ خون اس پر تو نبی کا نام لگا ہوا تھا، نبی کا خون صحابی پی گیا، نبی نے تو نہیں کہا کہ اندر انگلی ڈالو باہر نکالو۔ آپ کل بتا رہے تھے 11ویں کا کیا کھلایا تھا؟ ہاں جو ہے وہ 11ویں کے اگر رسگلہ کھلا دیا تو اس نے انگلی ڈالی اندر، اس نے کہا باہر نکالنا ہے، سارا باہر نکال دیا، کہتا ہے یہ حرام کھلا دیا مجھے، اس پہ تو اللہ کے علاوہ کا نام آ گیا، میں نے نہیں کھانا۔ میں نے کہا یہ خون پہ اللہ کے علاوہ کا نبی کا نام تھا، صحابی پی گیا، صحابی۔ تو پھر لگا فتویٰ، تیرا فتویٰ لگتا ہے یہاں، تو لگاؤ یہاں فتویٰ، صحابی پہ بھی لگاؤ پھر فتویٰ۔ نہیں ایسا کرو گے تو پھر بچے گا کچھ بھی نہیں، رہے گا کچھ بھی نہیں، ہے کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ۔ کیوں؟ معیار اللہ کے رسول کے صحابہ اور آل بیت ہیں۔ تو ایک صاحب کمال آیا۔ کیسا صاحب کمال؟ چلتے چلتے پتھروں سے کلمہ پڑھا رہا ہے، بلکہ ابو جال چن کے لے کے آتا ہے، اپنی مٹھی میں باندھ کر کے ایسے پکڑ کے لایا، کہتا ہے ہاں جی آج دسو نا میری مٹھی چ گئے تے جی دس دو نا تے پھر میں مان جاسا۔ سرکار فرمایا تو مننا تے اونج نہیں ہے، تو بھابی طبیعت بندہ ہے، مننا تو اونج نہیں، تے چیلنج کر دے ہیں میں دساں یا جڑا تیری مٹھی چ دسے؟ فرمایا میں بتاؤں یا جو تیری مٹھی میں یہ بتائے؟ حیران رہ گیا، کہتا ہے اچھا یہ بھی بولے گا؟ یہ بھی بول سکتا ہے؟ فرمایا ویسے نہیں بول سکتا، طاقت نہیں بولنے کی، قوت گفتار نہیں ہے اس میں، لیکن مجھ محمد
آتی ہے میں بے زبان کو زبان دے دیتا ہوں، نہ بولنے والے کو بلا دیتا ہوں، جس میں طاقت نہیں اسے طاقت دے دیتا ہوں۔ فرمایا میں بولوں یا یہ بولے؟ کہا یہ بول جائے یہ تو اور بڑی بات ہے، یہ بول جائے تو اور بڑی بات ہے۔ سرکار نے فرمایا او ابو جال دے ہاتھ وچ کنکریو، دسو میں کون ہاں؟ بولو میں کون ہاں؟ میں کون ہوں بتاؤ؟ کنکریو بولو، تمہیں چن کے تو میرا دشمن لایا ہے، تمہیں اٹھا کر تو میرا دشمن لایا ہے، پر بولو میں کون؟ ابو جہل نے جن کا انتخاب کیا تھا انہوں نے بھی محمد کے نام کا انتخاب کیا ہے۔ فرمایا بولو کون ہوں میں؟ کنکریاں بول پڑی، انت رسول رب العالمین، آپ اللہ کے رسول ہیں، کائنات بنانے والے اللہ کے محبوب ہیں۔ ایک بات کرنے لگا ہوں، کنکریاں کنکریاں توجہ کرنا، کنکریاں ابو جہل کے ہاتھ میں بند ہے، بند، منکر کے ہاتھ میں بند، چھپی ہوئی ان کنکریوں سے اگر میرا نبی اپنا کلمہ پڑھا سکتا ہے تو جس آمنہ کے بطن میں نبی خود رہا اس سے بھی اپنا کلمہ پڑھا سکتا ہے۔ آمنہ تو پتہ ہے کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں معاذ اللہ کلمہ پڑھے بغیر گئے تھے، میں نے کہا ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں سے تو کلمہ پڑھا لے، بے زبانوں کو تو زبان دے دے اور اپنے والدین کو نہ پڑھائے، اپنے والدین کو یہ دولت نہ دے سکے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے دعائیں اس لیے کی کہ امت گناہگار تھی، اور والدین کو اس لیے اوپر چھوڑا کہ وہ تو میرے والدین ہیں، ان کا تو رولا ہے ہی نہیں، ان کا تو مسئلہ ہے ہی نہیں، ان کو تو اللہ نے اور بھائی کوئی ایسا حکیم دیکھا ہے آج تک کہ کار اس کا اپنا ابا تو مر رہا ہو اور لوگوں کو شفا دیتا پھرے؟ دیکھا ہے؟ تو نبی کائنات میں تو ایمان باندھتے، والدین کو ایمان نہ دے، یہ کہاں کا منطق اور کہاں کا فلسفہ ہے؟ نہیں نہیں، میرے نبی نے دیا دیا، اور کیسا دیا؟ جیسا ایمان ان کو ملا اس طرح کا کس کو مل سکتا ہے؟ کیوں؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، سیدہ زاکیہ راضیہ مردیہ، حضرت جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، آپ نے آخری وقت میں خطبہ دیا، آخری وقت میں جب جا رہی تھی فرمایا زمانے والوں جو دولت میں دے کے جا رہی ہوں کوئی ماں نہیں دے سکتی، جو زمانے کو میں نے دیا ہے کوئی ماں نہیں دے سکتی، جو میں نے دیا وہ کون ہے پتہ ہے؟ ایک صاحب کمال آیا، جو میں نے دیا ہے پتہ ہے کون ہے؟ ایک صاحب کمال آیا، بندہ آ گیا کہنے لگا
اپنا جو ہے وہ کلمہ نہیں پڑھتا آپ کا؟ سرکار نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ پہلے اپنی نکالی نا بغل میں سے اور ایک آتا ہے میں سے نکال کے گو کو پھینکا، گو کسکرو جس کو بولتے ہیں، گو سمجھتے ہیں؟ گو کو اس نے پھینکا نکال کے کہنے لگا اسے پہلے کہیں یہ آپ کی بات کرے، اسے کہیں۔ سرکار نے فرمایا اچھا پھر مانے گا؟ مانو۔ سرکار نے فرمایا یا دبو او گو بول میں کون ہوں؟ بول۔ ایک صاحب کمال آیا، بول میں کون ہوں؟ بول۔ پتہ ہے کیا کہنے لگی؟ کہتی ہے سونے تو رب دا سونا محبوب ہے۔ تو میں میرا رب کہاں ہے؟ کہا تیرا رب وہ بلند ذات ہے اور پوری کائنات کو نوازنے والی ذات ہے۔ یہ اس نے کہا۔ اب وہ بندہ وہی جو تھوڑی دیر پہلے آیا تھا نا، کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم جب آیا تھا تو مجھے آپ سے زیادہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ایک مکروہ کوئی نہیں لگتا تھا، اور اب کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم روئے زمین پہ آپ سے بڑھ کے محبوب کوئی نہیں لگتا۔ ایک صاحب کمال آیا۔ انہاں سکھاں کو لوتے ہو سکھ چنگا یارا، ان سکھوں سے تو وہ سکھ اچھا جو کہتا ہے ایک صاحب کمال آیا۔ کون آیا؟ ایک صاحب کمال آیا۔ انہوں نے نہیں کہنا، اپنے لیے کہتے ہیں، اپنے لیے اپنے حوالے سے سب کچھ کہیں گے۔ اپنے مولوی کی بات آئے تو اسے پتہ نہیں کیا کیا بنا دیں گے، نبی کی بات آئے نہیں تو پھر ہمیں مجبوراً کہنا پڑتا ہے نا، پھر ہم کیا، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس تو جواب اور اپنا مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں پھر جب مولوی کے لیے تو سب کچھ تجویز کر لیتے ہو، اللہ کے رسول کے لیے کچھ بھی نہیں آتا، تو پھر انہاں سکھاں سے وہ بہتر ہے نا۔ او بھائی دو برے ہوں تو جو زیادہ برا ہو اس کو چھوڑ کے بندہ جو کم برا ہے اس کی طرف جاتا ہے نا۔ ہم تو یہ امید رکھتے ہیں اللہ سے کہ ہو سکتا ہے اگر اس نے میرے نبی کی شان رکھی، اللہ اس کو مرتے ہوئے کلمہ سونے حبیب کا امتی بنا دے۔ کیوں؟ کہتا ہے ایک صاحب کمال آیا جس نے، اگر اللہ جملہ بولوں، ایک صاحب کمال آیا، ایک صاحب جس نے جلوہ حق دکھایا۔ جس نے جلوہ سکھ کہہ رہا ہے جی دارا سنگھ، ایک صاحب جس نے جلوہ حق دکھایا۔ اللہ اجے تو میرا دل بر نہیں ڈٹھا، جنوں دیکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ آوے، جد سونا مکھ تو نکاب لگاوے، اور جے کر سونا ہاتھ پھلاں وچ دردا، ہاتھ پھلاں نالو ود جاوے، اور بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متاں بے ادبی ہو جاوے، اور کھول دے وے جے ول زلفاں دے، کھول دے وے جے ول زلفاں دے، راہی راہ بھول جاوے، راہی راہ جانا کہیں اور ہوتا تو دوڑ کے ادھر آ جاتا۔ بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متاں بے ادبی ہو جاوے، اور جے کر کھول دے وے جے ول زلفاں دے، راہی راہ بھول جاوے۔ سلمان کدھر جانا ہے؟ کہا پہلے تو کہیں اور جا رہا تھا،
لیکن اب کدھر جانا ہے؟ کہا کھول دے ویجے بل زلفاں میں، اب زلفوں کے کنڈل کا اسیر بن گیا ہوں، اب قیدی ہو گیا ہوں، اب اور نہیں جانا، راہی راہ بھول جاوے۔ فرمایا اب سارے رستے بھول گئے ہیں، ساریاں رواں بھول گیا۔ سلمان کدھر جانا ہے؟ اے سلمان فارسی کہاں جانا ہے؟ کہا چلا تو تھا بڑے دور سے، اور بکتا 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 پہنچا ایک پادری کے پاس۔ اس نے کہا اب چلا جا اس بستی میں جس بستی کو بستی بنانے والا سونا نبیوں کا امام آئے گا۔ اس بستی کے ایک یہودی پہ بیچ دیا۔ اب سلمان فارسی بیٹھے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی گزرے نا، سلمان نے یہودی کے باغ میں بیٹھے میرے نبی کو جاتے ہوئے دیکھ لیا، چہرہ دیکھ لیا۔ جب دیکھا نا تو پھر ایسے مست ہو گئے نا کہ پھر مالک کا کام کرتے رہتے، دیکھتے نا مالک ادھر ادھر سیڑتے، دوڑ لگاتے، وہاں پہنچاتے، سونا تو کرم نہیں کرتے، مجھے اپنا پاس پکا پکا رکھ لو، سونا پکا پکا لے لو۔ فرمایا لے لیتے ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے، دریا بہا دیے۔ فرمایا سلمان جا کے پوچھ اپنے مالک سے کیا لینا چاہتا ہے تیرا، جا پوچھ کیا لینا ہے۔ حضرت سلمان فارسی گئے، جا کے کہا ہاں بھائی بول کیا لینا ہے، مجھے آزاد کر دے، میں اس کی غلامی میں جانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا 300 درخت لگاؤ کھجوروں کے۔ کتنے؟ 300 درخت لگاؤ، وہ تیار ہو جائیں، ان پہ پھل آ جائے۔ ایک بات، 40 اوقیہ سونا بھی لا کر دو مجھے، اور اوقیہ عربی میں اوقیہ کہتے ہیں، ایک اوقیہ جو ہوتا ہے نا، ایک اوقیہ وہ 40 درہم کا ہوتا ہے، اور ایک درہم ہمارے روپے جتنا ہوتا ہے، یہ ہمارا روپیہ ہے نا سکہ، اس جتنا درہم ہوتا ہے، اس سے ذرا وزنی ہوتا ہے، تو 40 درہم کا ایک، اس نے کہا ایک درہم نہیں، 40 درہم نہیں، 40 اوقیہ سونا لے آؤ، 300 کھجوروں کے درخت لگاؤ، تیار ہو جائیں، پھل آ جائے، پھر تجھے آزاد کر دوں گا۔ اب آپ بتاؤ سلمان کی عمر 250 سال تو ہونے والی ہے، کھجور کا درخت کتنے عرصے میں تیار ہوتا ہے؟ ہاں 4-5 سال کا بولے چنگی تو سا چنگا اچھی تشخیص کی ہے ویسے تو کتنا عرصہ لگتا ہے؟ بولو کچھ بولو یار، نہیں 10 نہیں لگتے، ہاں جی اس سے بھی زیادہ لگتے ہیں، یہ جو بولا ہے 30-35 اس سے بھی زیادہ لگتے ہیں۔ 10 سال میں تو وہ بالکل ہلکا سا، میں خود اپنا دیکھے ایسے درخت، ہم 10 سال کے تھے، اب ہم 10 سال اوپر چلے گئے، وہ بھی وہیں کھڑا ہے، یہ کیا نہیں 40-50 سال لگتے ہیں، پھر جا کے تیار ہوتا ہے، پھر پھل آتا ہے، پھر پھل کو پکنے میں وقت لگتا ہے۔ اس نے اصل میں ایک مسخرہ کیا، اس نے ٹھٹھا کیا، اس نے کہا جا کہ تو جس کے اپنا جو ہے وہ پیغام پر میری طرف آیا ہے، جس کے بھیجنے پر میری طرف آیا ہے، اس سے کہ 300 کھجوروں کے درخت مجھے لگا کے دو، پھل آ جائے، اور 40 اوقیہ سونا دو، آزاد کر دیتا ہوں۔ کریم آقا کے پاس آئے نا، بڑے پریشان ہیں، مغموم حالت میں، سونا بڑا اس جنے سخت ڈیمانڈ کی ہے، بڑا سخت مطالبہ ہے۔ سرکار نے فرمایا غلام بول کیا مطالبہ ہے۔ اللہ بندہ ان کا دل سے ہو کے تو دیکھے، ہیں ان کا مخلص اور ان کے عشق میں ڈوب کے تو دیکھے وہ کیسے دیتے ہیں۔
فرمایا سلمان کیا کہا ہے، بول تو صحیح، کیوں پریشان ہے؟ سونا کہہ رہا ہے 40 اوقیہ سونا لیا اور 300 کھجوروں کے درخت لگا۔ فرمایا سلمان ایک گل ہے، یہ چھوٹا جا مسئلہ ہے، یہ بات ہے، اس کی وجہ سے پریشان ہو گئے۔ فرمایا صحابہ سارے جاؤ اپنے اپنے باغوں سے ایک ایک کھجور کا درخت نکال کے لاؤ، جلدی جاؤ جلدی جاؤ، نکال کے لے آؤ۔ صحابہ نے نکال کے لائے۔ فرمایا اب چلو میرے ساتھ، اب چلو میرے ساتھ، ہم لگاتے ہیں، ہم لگاتے ہیں۔ ایک صاحب کمال آیا، ایک صاحب کمال آیا، ہم لگاتے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ گڑا کھودا، ایک رکھا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نبی رکھتا گیا۔ سرکار رکھتے کہ وہ بڑھتا گیا، وہ بڑھتا گیا، تیار ہوتا گیا، پورا ہوتا گیا۔ 200، 250، 70، 80، 90، 95، 96، 97۔ عمر آخیا ہن سرکار میرا سونا تھک گئے، جڑے پچھے ترے بچے اے میں لا دینا، سونا تھکاوٹ ہو گئی ہے، باقی 297 آپ نے لگائے، 3 ہم لگا دیتے ہیں۔ اب سرکار لگا کے مڑائے۔ فرمایا سلمان کہو اس سے آئے اور چیک کر لے پھل آیا ہے یا نہیں آیا، آ جائے آگے دیکھیں۔ اب یہودی جو ہوتا ہے نا، یہودی پھر یہودی ہوتا ہے۔ اسرائیل کو دیکھ لو، امریکہ جیسا چٹا چوڑا ہے، وہ بھی اس سے خدا دا واسطہ اتھے ہی رہ گیا، جڑا کچھ کیسی اتھے دیساں تینوں اتھے نہ وڑ میرے سے، وہ امریکہ نکال رہے اپنے اندر سے، ڈرتے ہیں کیوں؟ یہودی ہے، یہودی ہے نا۔ تو یہودی کیوں کہتے ہیں؟ اس کی فطرت میں فساد ہے، اس کی نیچر کے اندر گڑبڑ ہے، اس کی نیچر کے اندر فطور پایا جاتا ہے۔ آیا 1، 2، 3، 4، 5، 6۔ اب ہوتا ہے نا، بندہ آیا، اس نے دیکھا، اس نے کہا چل یار جتھے نا 200 ٹھیک ہے تو 100 نہ بھی ٹھیک ہویا تو پھر گئے، لیکن نہیں، اس نے گنا، گنتے گنتے نہ کہتا ہے 296، 97، یہ 3، یہ تو ابھی تیار ہو گئی نہیں، یہ تو ہے لیکن یہ 3 تو ہوئے نہیں، تو یہ میں نے تو 300 کا مطالبہ کیا تھا۔ اب وہ 3 کیوں نہیں ہوئے؟ وہ عمر نے لگائے تھے۔ یہ نہیں کہ معاذ اللہ حضرت عمر ان کی نیت، ان کے ارادے میں شستگی تھی، لیکن میرے رب نے ان 3 کو تیار نہ کیا، 297 کو کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ جب عمر جیسا جلیل القدر صحابی نبی جیسا نہیں تو 14ویں صدی کا ملا کہاں نبی جیسا ہے؟ سرکار نے فرمایا نہ باہر کڈو، ساؤن کام کر دینے، باہر کڈو، اے نکالا باہر نہ، تو میرے کریم آقا نے ایک کو رکھا، دوسرے کو رکھا، تیسرے کو رکھا۔ سرکار ابھی تو 40 اوقیہ بھی دیتا ہے۔ فرمایا ایسا کرو بلال، وہ سونا جو آیا تھا وہ کدھر ہے، لاؤ ذرا، بانٹتے ہیں غلاموں نے۔ ایک اس میں سے چھوٹی سی ڈلی نکالی، نکال کے فرمایا چھوٹی سی، فرمایا سلمان اس کو لے جا، پوری نہیں دینی، سونا 40 اوقیہ دینا، یہ تو چھوٹی سی ہے،